معزز صحافی حضرات، السلام علیکم۔ میں آج اس موقع پر طارق صاحب کا مشکور ہوں، پی ایم ایل کیو کی جو سیکرٹری جنرل ہیں، اور خاص کلی صاحب جو سندھ کے صدر ہیں، ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا کوآرڈینیشن رکھا۔ میں نے اپنی زندگی کے 25 سال میں نے متحدہ قومی موومنٹ کو دیے ہیں۔ 25 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا، اور ہم نے کراچی سے لے کر کشمور تک، ہم نے کراچی سے لے کر دادو تک، لاڑکانہ، جیکاباد، سندھ کا وہ کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ہم نے کام نہیں کیا۔ لیکن آج چونکہ ہم پھر بھی وہیں خالی ہاتھ کھڑے ہوئے تھے، تو لہٰذا آج یہ ایک بہت بڑا فیصلہ میں کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور میری طارق صاحب سے میری اچھی دوستی بھی ہے، فرینڈشپ بھی ہے میری، تو لہٰذا جب چودھری شجاعت صاحب تک یہ پیغام گیا، اور بینگ ایک کارکن کی حیثیت سے میں پی ایم ایل کیو کو اس لیے جوائن کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک وفات کی علامت ہے، وفات کی یہ پارٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا فعال کردار ادا کرتے ہوئے پی ایم ایل کیو کو نہ صرف مضبوط کریں گے، نہ صرف سندھ میں بلکہ انشاءاللہ تعالی پاکستان لیول پہ اس کو مضبوط کریں گے اور مل کے کام کریں گے۔ اور باقی جہاں تک تعلق ہے ایم کیو ایم کا، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی وقت بتائے گا کس طریقے سے کہ کراچی سے لے کر کشمور تک تمام ڈسٹرکوں میں انشاءاللہ تعالی اس کی پریس کانفرنسیں بھی ہوں گی، اور ہم اس سمٹ کو جا رہے ہیں جو پاکستان کی طرف جاتا ہے۔ چونکہ ہر انسان کو اپنی سیاست کی بقا کی پڑی ہوئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ریاست خطرے میں، جب ریاست ہماری خطرے میں ہوگی تو سیاست کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنی ریاست کو مضبوط کرنا ہے، اور جو ہمارے اس وقت فوجی جوان، جو اس وقت ریاست کا ستون ہے، جو ہمارے ساتھ، جو ہم اپنے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں، اور وہ اپنی نیندیں حرام کر کے بارڈروں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے سکھ اور چین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ہماری 7-8 لاکھ فوج نہیں ہے، بلکہ ہم انڈیا کو اور دیگر ان دشمن ممالک کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج صرف اور صرف 7-8 لاکھ نہیں ہے، بلکہ 25 کروڑ کی یہ فوج ہے، اور پاکستان کی قوم انشاءاللہ تعالی جو اس طرح جو آج جو کردار ادا کیا وہ آئندہ بھی کردار ادا کرے گی، اور ہمارے پاکستان کی 1 انچ زمین پہ کوئی بھی انشاءاللہ تعالی آنچ نہیں آنے دے گی۔ تو میں ایک دفعہ پھر مشکور ہوں طارق صاحب کا، اور آج میں تہہ دل سے میں پی ایم ایل کیو کو شمولیت اختیار کر رہا ہوں، اور 25 سال کی جو میری متحدہ موومنٹ کے ساتھ جو رفاقت تھی، میں اس کو آج خیر بات کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ سرائے نیاز خاص شری صاحب سندھ کے صدر ہیں ہمارے، 2 منٹ بات کریں گے۔ میں آج اس موقع پہ سب صحافی دوستوں کو اور میڈیا کے دوستوں کو خراج تحسین پیش کروں گا، کیونکہ جب یہ انڈیا اور پاکستان کا معاملہ ہوا تھا اس میں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں جو کردار آپ کا رہا ہے وہ بہت اہم رہا ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ سندھ کی طرف سے میں آپ کا مشکور اور ممنون ہوں، اور جتنی بھی باتیں ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل صاحب نے کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اور سندھ کے حالات، انٹیریئر کے حالات اب بہت خراب ہو رہے ہیں روز بروز۔ کل بھی مورو میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، تو سندھ گورنمنٹ کو بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ بھائی آپ مل بیٹھ کر یہ اسی طرح کا کسی کو موقع نہ دیں کہ ہر 8 روز میں راستے بند ہو جاتے ہیں اور مسافر بھی پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس میں باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مہربانی کریں، انٹیریئر منسٹر سندھ کا گھر محفوظ نہیں ہے تو کسی اور عام آدمی کا کیا محفوظ ہوگا، تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ سوال ہے کہ الیکشن سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں آپ لوگوں نے تمام امیدوار کینڈیڈیٹ جو دستخط کرے۔ اب کیا صورتحال ہوگی؟ اب میرے پاکستان سے بات کریں گے، کیا حصہ، کیا شیئر مانگیں گے سب؟ دیکھیں جی، اس وقت جو ہماری بات چیت ہوئی تھی، بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ اس وقت جو ہماری بات چیت ہوئی تھی چودھری شجاعت صاحب کی اور صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کی، تو اس کے تحت
جو بات چیت کے تحت جو ہم نے اپنے 26 کینڈیڈیٹ، نبی صاحب 26 کینڈیڈیٹ ہیں، 26 کینڈیڈیٹ، جس میں ہمارے تقریباً کوئی 8 کینڈیڈیٹ جو تھے وہ ایم این اے کے تھے اور 16 کینڈیڈیٹ ایم پی اے کے تھے جو ہم نے وڈرا کیے تھے پورے سندھ میں. تو ہم یہی کہیں گے کہ ہماری سب یہی بات ہوئی تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے چلیں گے اور آئندہ بھی ہمارا تعاون پورے جب سندھ حکومت بنے گی تو اس میں برقرار رہے گا. تو ہمیں ایسا جو میرے ساتھیوں نے مجھے بتایا، ہمارے سندھ کے صدر نے، ہمارے کراچی کے صدر نے، ہمارے انفارمیشن سیکرٹری صاحب نے، کہ سندھ گورنمنٹ کسی قسم کا کوئی تعاون ہمارے ساتھ نہیں کر رہی ہے اور کسی قسم کی مشاورت میں ہمیں نہیں شامل کیا جاتا. تو میں یہ بات انشاءاللہ اب جاؤں گا جب تو چوہی شجاع صاحب سے کروں گا اور سالک صاحب سے کروں گا تاکہ وہ آصف علی زرداری صاحب سے صدر مملکت سے بات کریں اور جو معاہدے کے تحت ان کو جو ڈیو شیئر بنتا ہے وہ دیا جائے. تو یہ بتائیے طارق بھائی، آپ نے کہا پیپلز پارٹی سے سب کچھ جو، لیکن پیپلز آپ کی پارٹی کراچی میں سندھ میں اتنی فعال نہیں ہے. جو پارٹی فعال ہے وہ ان کے ساتھ وعدہ فراہمی کرتی ہے، تو آپ کے ساتھ کیسے کریں گی؟ آپ کو تو پہلے پارٹی فعال کرنا چاہیے، پھر وزارت یا مشیر پہ مانگے. ابھی تو آپ پارک ان کو نہیں دیتے تو آپ کو کیسے دے دیں گے؟ وہ تو سیدھا چھوٹا ہوتا ہے، وہ خود ہی رکھتے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیسے دے دیں گے؟ کون سی پارٹی کو؟ پیپلز پارٹی کی بات کر رہا نہیں، فعال کون سی پارٹی ہے؟ جو فعال پارٹی ہے یہاں انہوں نے حکومت میں ان کا ساتھ الیکشن میں الائنس، دیکھیں ہم نے الائنس کیا، اپنے 26 کینڈیڈیٹ ان کے حق میں بٹھائے. ہم نے ان کے ساتھ ایک الائنس کیا. فعال ہونا، ہماری پارٹی بھی الحمدللہ فعال ہے اور جو کمی ہے انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے. فعال تھی تو پورے سندھ میں 26 کینڈیڈیٹ ہم نے کھڑے کیے تھے اور ان کو بٹھا کر ہر حلقے کے کینڈیڈیٹ کا انٹرویو کروا کر ان کو بٹھایا تھا. ایسے نہیں ہے. ہم نے سندھ میں واحد پارٹی تھی پاکستان مسلم لیگ کاف جس نے الیکشن میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا تھا، ورنہ کسی پارٹی نے اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کی حمایت نہیں کی، نہ ان کا ساتھ نہیں دیا. تو ہم اس حوالے سے اور اپنی ایکٹیویٹی کے حوالے سے، دونوں حوالوں سے اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. ہم کوئی ان سے نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں بہت بڑی وزارتیں دے دیں یا پوری سندھ حکومت میں حصہ دیں. جو ہمارا بنتا ہے حصہ اس حساب سے ہمیں حصہ دیں. آپ لوگوں کی بات ہوئی ہے یا ریلیاں ہوئی ہیں بہت ساری، اس میں کافی کا ایک بہت سینئر افسر بھی کہوں، عہدیدار بھی کہوں، محبوب سر چال جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، جو مرکزی عہدیدار رہا ہے اور ان کا صدر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جو ہے مرکز سے جنرل سیکرٹری، تو کیا وجوہات ہیں کہ ایک طرف دوسری جماعتوں کے لوگ یہاں پہ شمولیت کر رہے ہیں، ایک سینئر عہدیدار ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ اختلافات ہیں؟ اور دوسرا ہمیں یہ بتائیں کہ گزشتہ حکومت بھی آپ سندھ حکومت کا حصہ تھے، منسٹر بھی رہ چکے ہیں آپ کہہ رہے، تو تب آپ نے سندھ کے لوگوں کے کوٹ سے مسائل حل کیے اور ابھی تک اتنے سال گزرنے کے باوجود یہی سوال دہراؤں گا کہ کیوں پارٹی اتنی منظم اور آگے نہیں بڑھ سکتی ہے کہ وہی لوگ اور اتنی پارٹی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پارٹی منظم ہے. نہیں، الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے. یہ آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ الحمدللہ ہمارا پارٹی کا ایک گروپ ہے، اس میں میسج چلتا ہے اور اس میسج کے تحت جن لوگوں وہ لوگ آتے ہیں، تو یہ آپ بابو صاحب سے سوال کر لیجیے گا. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور بھائی ہیں، ساتھی ہیں، کہ وہ کیوں نہیں آتے. ان کی بیچاروں کی کوئی مجبوری ہوگی، وہ بہت دور بیٹھے ہیں، شکارپور میں بیٹھے ہیں، شاید اس وجہ سے نہیں آتے. تو اور پریس کانفرنس اور اس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کل ہم نے فیصلہ کیا اور آج پریس کانفرنس کر دی. اب جو لوگ موجود تھے وہ یہاں پر حاضر ہیں، جو نہیں تھے ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ جی آپ سارے کام چھوڑ کر جو ہے وہ شکارپور سے یا وہاں سے فوراً چھوڑ کر یہاں پر آؤ اور پریس کانفرنس اٹینڈ کرو. انشاءاللہ ہم جب جائیں گے شکارپور یا سکھر جائیں گے یا ہم جب اپنا سندھ کا دورہ رکھیں گے تو وہ آپ کو ہمارے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی پارٹی ہماری مضبوط اور فعال تھی اور ہے تو ہم نے 26 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے نا. اگر پارٹی مضبوط اور فعال نہ ہوتی تو 26 کینڈیڈیٹ کہاں سے کھڑے ہوتے اور وہ کیوں اپنے حلقوں کے اندر کیمپین چلاتے؟ انہوں نے اپنے حلقوں کے اندر کیمپین چلائی تھی اور وہ سب کھڑے ہوئے تھے. تو پارٹی مضبوط اور فعال ہے. ٹھیک ہے کچھ کمیاں پیشیاں ہوتی ہیں اور ایک منسٹری ملنے میں ہم پورے سندھ کے مسائل، اسپیشل اسسٹنٹ ملنے پر
ہم پورے سندھ کے مسائل ایک ساتھ 7 سے 8 مہینے میں حل نہیں کر سکتے. مسئلوں کو حل کرنے کے لیے آپ کو اقتدار میں اختیار بھی چاہیے ہوتا ہے اور تھوڑا سا حصہ بھی چاہیے ہوتا ہے. اسی حصے کی ہم اب بات کر رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس ٹائم بھی ہمیں ملے تاکہ ہم اپنے لوگوں کے مسائل حل کریں اور اپنی پارٹی کو مزید سندھ کے اندر فعال اور مضبوط کریں. اچھا طارق حسن صاحب، آپ نے مکمل حمایت کرتے ہیں آپ کینیڈین پارٹی کی. کراچی اور سندھ کے حالات دیکھ کے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. سندھ جو ہے 16 سال میں پیرس بن گیا ہے، انگلینڈ بن گیا ہے، پوری ترقی ہو گئی ہے. 16 سال میں آپ نہیں. بھجن میں نے کہیں یہ لفظ نہیں کہا کہ ہم پوری طرح پیپلز پارٹی کی مکمل نہیں حمایت کرتے. میں نے کہیں نہیں کہا، آپ نے شاید میری اس بات کو سنا نہیں. ہم ان کے ساتھ الیکشن میں ہم نے اتحاد کیا ہے، حمایت ان کی الیکشن میں حمایت کی ہے. اس بات کا ہم نے نہیں کہا کہ ہم ان کی پالیسیوں کی حمایت کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کی اپنی پالیسیز ہیں، پیپلز پارٹی کی اپنی پالیسیز ہیں. ان دونوں میں بہت فرق ہے. ہم وہ کام پیپلز پارٹی جو اچھی کرے گی بالکل ہم اس کی حمایت کریں گے. اگر غلط کرے گی، سندھ کے لا اینڈ آرڈرس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم پیپلز پارٹی سے کہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کریں. کراچی میں مزید ترقی آنی چاہیے، خوشحالی آنی چاہیے، ٹھیک ہونے چاہیے کراچی کے معاملات. ہم اس بات کو کہتے ہیں. پانی کا مسئلہ بہتر ہونا چاہیے، بجلی کے معاملات بہتر ہونے چاہیے، ہمیں باتیں کہتے ہیں. تو ہم ان کے اقدامات کی جو اچھے اقدامات ہوں گی ان کی حمایت کریں گے. اگر وہ اچھے اقدامات نہیں کرے گی تو ہم کبھی بھی حمایت نہیں کریں گے. کچے کے حالات بہتر ہونے چاہیے، ہم یہ بات کہتے ہیں. سندھ میں لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے، میرٹ پہ ملنا چاہیے، ہم یہ بات کہتے ہیں. جی سر، ایک وقت تھا کہ سندھ کی حکومت بھی آپ کی تھی، ارباب رحیم آپ کا وزیر اعلیٰ تھا، پاکستان کی حکومت بھی آپ کی تھی، باقی صوبوں میں پھر بلدیاتی سسٹم میں بھی کافی آپ کے سندھ میں ناظم بھی آگے آ گئے تھے. کیا ہوا کہ لوگ آپ کو چھوڑ کے گئے اور آپ کی پارٹی جو ہے باقی چند لوگوں پہ تکلیف ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ وہ پنچھی تھے جو حکومت کے ساتھ، جب ہماری حکومت بنی تو ہمارے ساتھ آ گئے، اور جب دوسروں کی حکومت بنی تو ان کے ساتھ چلے گئے. ابھی اس وقت ہم حکومت میں نہیں ہیں. اب جو آئے گا وہ بڑا مضبوط ہو کر آئے گا. اسی میں ایک سوال ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم پارٹی کو منظم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اوپر سے حکم اپنی پارٹی کے صدر سے حکم بھی ملے. کیا وہی پنچھی واپس آئیں گے؟ دیکھیں توبہ کا راستہ تو کبھی بھی بند نہیں ہوتا، اور ڈائلاگ ہمیشہ سیاست میں چلتے ہیں. تو اگر کوئی توبہ کر کے اور ڈائلاگ کر کے آتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بھٹو صاحب آئے آپ کے پاس. بھٹو صاحب کسی ایسی شخصیت کو بھی قبولیت کرا دیں جس کو نہ ہو سب کی طرف سے، اس کو بھی کرائیں گے آپ؟ سر ہمیں پہلی تو بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس بھٹو صاحب آ گئے. ہماری پارٹی میں ہماری پارٹی میں پہلے بھٹو آ گئے. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ.